بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، سورۃ اخلاص وہ مبارک سورت ہے جو الحمدللہ ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، اور اس سورت مبارکہ کے فضائل بھی بے شمار ہیں اور ان کا حصول بھی اللہ پاک کی رحمت سے ہر ایک کے لیے آسان ہے، بس ضرورت توجہ اور اہتمام کرنے کی ہے۔ ہم یہاں سورۃ اخلاص کی تلاوت کے بعد فضائل کو ذکر کرتے ہیں تاکہ اس سورت مبارکہ کی فضیلت معلوم ہونے کے بعد ہم کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورۃ اخلاص کو پڑھا اس نے گویا تہائی قرآن پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 عمل ایسے ہیں کہ جن کو اگر کوئی ایمان کی حالت میں کرتا ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا اور جس حور سے چاہے گا نکاح کر لے گا۔ وہ 3 عمل میں پہلا عمل جو اپنے قاتل کو معاف کر دے گا، جو خفیہ طور پر کسی کا قرض ادا کر دے گا، اور تیسرا عمل جو ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان میں کوئی ایک کام کرے، فرمایا اسے بھی یہی درجہ حاصل ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فضیلت سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تب تو ہم اسے کثرت سے پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، اور وہ بہت پاکیزہ ہے، یعنی تم جتنا پڑھو گے اللہ تعالیٰ اتنے ہی محل تمہیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معروفاً روایت ہے، جو 50 بار سورۃ اخلاص پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دے گا، بشرطیکہ کہ وہ 4 خصلتوں سے بچے، حرمت والا خون بہانے سے اور حرام مال کھانے سے اور زنا کاری سے اور ناجائز مشروبات سے۔ اور طبرانی کی روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نماز میں یا خارجی نماز میں 100 بار سورۃ اخلاص پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معروفاً روایت کیا، جو دن بھر میں 100 بار سورۃ اخلاص پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 200 برس کے گناہ معاف فرما دے گا، مگر یہ کہ اس پر قرض ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معروفاً روایت کیا، جو دن بھر میں 200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھے گا، مگر یہ کہ اس پر قرض ہو، یعنی قرض معاف نہ ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معروفاً روایت ہے، جس نے 1000 بار قل ھو اللہ احد پڑھی تو تحقیق اس نے اپنی جان اللہ تعالیٰ سے خرید لی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک دن سورج ایسے نور اور روشن کرنوں کے ساتھ طلوع ہوا کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، جیسے آج سورج طلوع ہوا ہے اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی معاویہ بن معاویہ لیثی مدینہ طیبہ میں انتقال فرما گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے بھیجے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، انہیں یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ سیدنا جبریل نے فرمایا، یہ دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہ اسی کا اجر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو کسی سریہ میں بھیجا تو وہ اپنے ساتھیوں کی امامت کراتے ہوئے اپنی قرآت کو سورۃ اخلاص پر ختم کیا کرتا تھا۔ جب وہ لشکر واپس آیا اور لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، اس لیے کہ اس میں اللہ عز و جل کی تعریف ہے اور میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے خبر دے دو کہ اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو سورۃ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا، جنت۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سورۃ اخلاص پڑھی، یہ سورت اس کے گھر اور پڑوسیوں کے گھر سے شر کو دور بھگا دیتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سورۃ اخلاص کی باکثرت تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔